ناظرین، میں کہتا ہوں لڑکے کی کتاب، تو یہ ایک مرکب اضافی ہوگا جس میں کتاب کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے لڑکے کے ساتھ۔ کیسے لکھوں گا؟ کتابن کا معنی ہے کوئی کتاب، اور ولدن کا معنی ہے کوئی لڑکا۔ میں کہتا ہوں لڑکے کی کتاب، تو یہ مرکب اضافی ہے جس میں کتاب کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے لڑکے کے ساتھ۔ تو کیسے لکھوں گا؟ کتابن اور ولدن، اس سے مرکب اضافی، کتابن سے مضاف الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، تنوین ختم، تو بن گیا کتابو، اور ولدن سے حالت جر ولدن، کتابو ولدن، لڑکے کی کتاب۔ اب اگر میں اس ولدن کے لیے جو ایک لڑکا ہے جس کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں، تو یہ صیغہ غائب میں ہے، تھرڈ پرسن سنگولر، صیغہ غائب میں ہے، واحد ہے اور مذکر ہے۔ تو صیغہ غائب میں واحد مذکر کی ضمیر کیا ہوتی ہے؟ ہوا۔ تو میں اب مرکب اضافی بناؤں گا ضمیر کے ساتھ۔ جب میں کہوں کہ اس کی کتاب، تو یہ ہوگا کتابن اور ہوا، ہوا وہ۔ جب اس سے مرکب اضافی بنے گا تو کتابن مضاف الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا کتابو، اور ہوا سے حالت جر ہو۔ لیکن ہم دیکھ چکے ہیں کہ حالت نصب اور جر کے ضمائر متصلہ ہوتے ہیں، تو ہو جو ہے وہ مضاف کے ساتھ مل کے آئے گا، یہ بنے گا کتابو ہو۔ کتابو ہو کا مطلب ہوگا اس کی کتاب، اور یہاں اس سے مراد ہے مذکر، یعنی کوئی لڑکا یا مرد۔ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہو کی جو پیش ہے یہ الٹی لکھی ہوگی، کتابو ہو۔ یہ ایسے کیوں لکھی ہوئی ہے؟ اصل میں یہ کتاب ہو ہی تھا پیش کے ساتھ، اس سے یہ بنا کتاب ہو الٹا پیش۔ یہ کیوں آیا یہ انشاءاللہ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا۔ تو یہ بنے گا کتاب ہو کا مطلب ہے اس کی کتاب، یعنی اس لڑکے کی کتاب۔ اور اگر کہنا ہو ان دونوں کی کتاب، تو پھر ہوا سے ضمیر کیا ہے؟ مثنیٰ کی ضمیر کیا ہے؟ ہما۔ یہ تو ہما سے حالت جر بھی ہما ہی ہے، لیکن حالت جر میں یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بھی متصلہ ہو جاتا ہے، تو یہ ایسے آئے گا کتابو ہما، ان دونوں کی کتاب۔ اور اگر کہنا ہو دو سے زائد لڑکوں کی کتاب، تو اس سے جمع کی ضمیر ہے ہم، اور ہم سے حالت جر بھی ہم ہی ہے، لیکن حالت جر میں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، متصلہ۔ تو یہ بن جائے گا کتابو ہم، ان کی کتاب۔ کتابو ہو اس کی کتاب، کتابو ہما ان دونوں کی کتاب، اور کتابو ہم ان سب کی کتاب۔ اور اگر کہنا ہو کہ اس لڑکی کی کتاب، تو یہ بنے گا کتابن سے مضاف بنے گا کتابو، اور اس لڑکی کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے ہیا، ہیا، اور ہیا سے حالت نصب اور جر ہے ہا، لیکن یہاں پہ چونکہ یہ مضاف الیہ ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ حالت جر میں ہے، اور ہا کی ضمیر چونکہ متصلہ ہے، کتابو ہا،
کتاب ہو کا مطلب تھا اس لڑکے کی کتاب، اور کتاب ہا کا مطلب ہے اس لڑکی کی کتاب۔ یہ فرق ہے ان دونوں میں۔ جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں ہز بک، اس لڑکے کی کتاب، کتاب ہو، اور لڑکی کے لیے کہتے ہیں ہر بک، تو وہ ہوگا کتاب ہا۔ اور اگر لڑکیاں ہوں دو اور ہم نے کہنا ہو کہ ان دونوں کی کتاب، تو کتاب ہما۔ ہیا سے مثنیٰ بنتا ہے ہما، اور ہما سے حالت نصب اور جر بھی ہے ہما، لیکن حالت نصب اور جر میں یہ اٹیچ ہو جاتا ہے، متصلہ ہو جاتا ہے، تو یہ بن جائے گا کتاب ہما، ان دونوں لڑکیوں کی کتاب۔ اور اگر لڑکیاں دو سے زائد ہوں اور ہم نے کہنا ہو کہ ان کی کتاب، دیئر بک، تو ہیا سے جمع کیا ہے؟ ہیا ہما ہننا، ہننا وہ سب لڑکیاں، اور ہننا سے حالت نصب اور جر بھی ہے ہننا، لیکن حالت نصب اور جر میں یہ اٹیچ ہو جاتا ہے، بنے گا کتاب ہننا۔ تو اس طرح سے یہ بنا اس لڑکے کی کتاب کتاب ہو، ان دو کی کتاب کتاب ہما، اور ان سب کی کتاب کتاب ہم، اور اس مؤنث کی کتاب کتاب ہا، ان دو کی کتاب کتاب ہما، اور ان سب کی کتاب کتاب ہن۔ اب ناظرین، اگر کہنا ہو واحد مذکر کو، حاضر کو، سامنے والے شخص کو کہنا ہو کہ تیری کتاب، تیری کتاب، یور بک، تو عربی میں تو کے لیے ضمیر ہوتی ہے واحد مذکر کے لیے انتا، اور انتا سے حالت جر کیا بنتی ہے؟ کا، تو وہ کا اس کے ساتھ جڑ جائے گا اور یہ بنے گا کتاب کا، تیری کتاب۔ اور اگر کہنا ہو کہ تم دونوں کی کتاب، تو یہ بنے گا کتاب کما، تم دونوں کی کتاب۔ اور اگر دو سے زائد ہوں، مذکر ہوں، اور انہیں کہنا ہو کہ تم سب کی کتاب، تو پھر کیا ہوگا؟ کتاب کم۔ یہ قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوئے ہیں یہ چیزیں۔ کتاب کا، تیری کتاب، واحد مذکر کو کہنا ہو، دو کو کتاب کوما، اور دو سے زائد کو کتاب کم۔ اور اگر سامنے ہو مؤنث اور واحد ہو، اسے کہنا ہو تیری کتاب، تو اس سے کیا بنے گا؟ چونکہ مؤنث کے لیے واحد کی ضمیر ہے انتی، اور انتی سے حالت نصب اور جر ہے کی، تو یہ بنے گا کتاب کی۔ مذکر کے لیے کتاب کا، تیری کتاب، اور مؤنث کے لیے کتاب کی، تیری کتاب۔ اور جب دو ہوں تو پھر کتاب کما، مثنیٰ میں مذکر اور مؤنث ایک طرح سے، دونوں کے لیے کتاب کما۔ اور جب جمع ہو مؤنث اور انہیں کہنا ہو کہ تم سب کی کتاب، تو بن جائے گا کتاب کننا۔ انتن سے حالت نصب اور جر کیا ہے؟ کننا، کتاب کننا، تم سب کی کتاب۔ کتاب کی، کتاب کما، اور کتاب کننا۔ اور پھر اگر کہنا ہو کہ میری کتاب، میری کتاب، تو اسی طرح کتابن اور انا، انا کا معنی ہے میں، انا کا معنی میں، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے مرکب اضافی، کتابن سے مضاف الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، کتابو،
اور انا سے حالت جر یا ساکن، اور یا ساکن چونکہ حالت جر کی ضمیر ہے، متصلہ ہے، تو یہ اس کے ساتھ مل جائے گی۔ اب اس کو پڑھیں تو آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ یا سے پہلے پیش کی حرکت جو ہے یہ عربی میں نہیں ہوتی، پڑھی نہیں جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ یا اپنے سے پہلے حرف پر زیر مانگتی ہے، کسرہ یعنی زیر، تو اس کی یہ ڈیمانڈ چونکہ جائز ہے اس لیے اسے پورا کر دیا جاتا ہے، تو یہ جو کتابو کی پیش ہے اسے زیر میں بدل دیا جاتا ہے اور یہ بن جاتا ہے کتابی، کتابی، میری کتاب۔ چاہے کوئی مرد کہے میری کتاب تو تب بھی ہوگا کتابی، اور چاہے کوئی عورت کہے میری کتاب تو تب بھی ہوگا کتابی۔ اور اگر کہنا ہو ہماری کتاب، چاہے دو ہوں لوگ یا دو سے زائد، چاہے مذکر ہوں یا مؤنث، تو اس سے کیا بنے گا؟ اسی طرح کتابن، اور ہم کے لیے ہے ضمیر نحنو، نحنو مرکب اضافی، الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، کتابو، اور نحنو سے حالت جر نا، تو یہ بن جائے گا کتابو نا۔ کتابی کا مطلب ہے میری کتاب، اور کتابو نا کا مطلب ہے ہماری کتاب۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا ضمائر کے ساتھ مرکب اضافی۔ اب ہم قرآن مجید میں اس کی کچھ مثالیں دیکھیں گے۔